قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء منزه عن محاسنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم عمري باتصالي مقامكم الأولى جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. تمام تر درود و سلام حضور سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق ابن سما سید العرب والعجم امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین سید الکونین والثقلین انیس الغریبین مراد المشتاقین شمس الضحا بدر الدجا صدر الولا کہف الورا مصباح العلم سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اس خالق کائنات کا احسان عظیم کہ اس جل وعلا نے ہم سب کو آج کی اس مبارک محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی توفیق بخشی. اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں مسجد ہادہ کے انتظامیہ و معاونین و اراکین و نمازی حضرات کہ جنہوں نے اس روحانی اور پررونق محفل کا اہتمام کیا. اور میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال سے کہ جس طرح انہوں نے رب کے گھر کو اللہ کی مسجد کو آباد کیا اللہ ان کے گھروں کو شاد و آباد فرمائے. اور مسند سعادت نظر جلوہ افروز میرے محسن انتہائی معزز و محترم حضرت علامہ مولانا جناب سید شعیب شاہ بخاری صاحب مدد اللہ العالی اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر ہم سب پر قائم و دائم فرمائے. رب ذوالجلال ان کے علم میں عمل میں برکت وسعتیں عطا فرمائے. سامعین محترم میلاد النبی شریف کا مہینہ اور اس ماہ مبارک کے اندر عشاقان رسول کہ جنہیں رب چن لیتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجایا کرتے ہیں. اس لیے کہ بحیثیت مومن ہمارا ایمان یہ ہے کہ توفیق رب کی طرف سے ہے, اس کی توفیق کے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتا. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اس مجلس کا حصہ بنے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں, اس رب کا فضل. اتنی بڑی آبادی میں سے آپ لوگوں کو چنا گیا, آپ کا انتخاب کیا گیا, آپ کو بلایا گیا اور آپ کے دلوں کو رب نے اپنی محبوب کی محبت سے ایسا سرشار کیا کہ آپ اس کا ذکر سننے میں سکون محسوس کریں, ورنہ بہت سارے گلیوں میں پھر رہے ہیں. اب رب کا یہ جو فضل ہے یہ کرم ہے, اس کے محبوب کا صدقہ ہے. اس ماہ مبارک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر ہوا کرتا ہے.
اور اس ذکر کے ساتھ ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، صفات، محاسن، محامد، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، تمام کا ذکر مبارک کو کیا جاتا ہے۔ میں بس ایک حدیث شریف پڑھ کر اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی جبرائیل قلبت مشارق الارض ومغاربها لا اجد رجلا من افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا ارى بیتا من بیت بنی ہاشم۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور جس جس شے کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی اسے رب نے بلند کر دیا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشارق کو مغارب کو چاند مارا، جمی عالمین میں جتنے مشرق ہیں جتنے مغرب ہیں میں اس سب کے چپے چپے کو چاند مار کر آیا ہوں، اور اس سارے عالمین میں تمام مشارق و مغارب میں لا اجد رجلا من افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بزرگ و برتر کسی کو نہیں پایا۔ اور فرمایا ولا ارى بیتا من بیت بنی ہاشم، یا رسول اللہ جس طرح آپ کو رب نے سب پر فضیلت دی کہ جمیع اولین و آخرین پر آپ کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا، آپ کو سید الانبیاء بنایا، آپ کو امام الاولین والآخرین بنایا، ایسے ہی آپ کے گھرانے کو بنی ہاشم کو رب نے تمام زمانوں تمام خاندانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے خاندان سے زیادہ بزرگ و برتر کوئی خاندان نہیں پایا۔ چونکہ مہینہ میلاد مصطفیٰ کا ہے اور محفل ذکر مصطفیٰ کی ہے، تو ضروری ہے کہ اس میں حقوق مصطفیٰ کو بیان کیا جائے۔ کچھ حقوق رب کے بندے پر ہیں، پھر کچھ حقوق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہیں۔ رب کا بندے پر کیا حق ہے؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ رب کا بندے پر حق۔ انسان کو بنایا اسی لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے انسان کے بنانے کا کہ وہ رب کی عبادت کرے، رب کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائے، یہ رب کا بندے پر حق ہے۔ اسی طرح قرآن نے ایک حق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بیان فرمایا، اور اس حق کو کس انداز سے بیان فرمایا؟ فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ رسالت پر اور میرے صدقے رب نے جمیع نعمتیں جو تمہیں عطا فرمائی ان کے حصول پر لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کسی طرح کا اجر طلب نہیں کرتا، تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن میرا یہ حق نہ بھولنا کہ میری آل سے، اولاد سے، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور ایک اور موقع پر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہیں کہ جو ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے گا، جو ان کے حق کو پہچان لے گا، وہ اسی طرح نجات پا جائے گا جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے نجات پائی۔ اور شان اہل بیت کیا ہے، مقام اہل بیت کیا ہے، ان کی عظمت اور عزت رب کی بارگاہ میں کیا ہے، اگر اس بات کو سمجھتا ہے تو قرآن کریم کی ایک اور آیہ مبارکہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وقت چونکہ مختصر ہے تو میں فقط آیات قرآنیہ تک محدود رہوں گا، واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، بس آپ نے اشارتاً ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہر چیز سے واقف۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب جلال ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
بنی اسرائیل کو رب ذوالجلال نے ایک نبی عطا فرمایا اور اس نبی کو یہ بتایا کہ ان سے کہو کہ وہ جو تمہارا بادشاہ بنے گا نا، جسے تم نے بادشاہ ماننا ہے، اس کی بادشاہیت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت، وہ صندوق جو تم سے چھین لیا گیا تھا، وہ تمہارے پاس واپس چلا آئے گا۔ اب یہ صندوق کا ماجرا کیا ہے؟ بنی اسرائیل طاقت کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے تھوڑے تھے، ان کے مقابلے میں باطل جو ہے وہ بڑا شدید ہوا کرتا تھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو دیکھ لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ماننے والے بہت توڑے، سامنے فرعون بڑا طاقتور۔ ہر زمانے میں بنی اسرائیل کے جو بھی نبی علیہ السلام تشریف لائے، اہل ایمان بہت توڑے اور کفار بہت زیادہ، اور معرکہ حق و باطل بھی ہمیشہ رہا، لیکن ہمیشہ فتح بنی اسرائیل کی ہوئی۔ عجیب حیرت کی بات کہ افرادی قوت کے اعتبار سے توڑے، طاقت کے اعتبار سے توڑے، اسلحہ ساز و سامان کے اعتبار سے کمزور، دشمن کا لشکر طاقتور، لیکن جب بات فتح کی آئے تو پھر فتح اہل ایمان کو ہوتی ہے۔ راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ تھا کہ ان کے پاس ایک صندوق ہوا کرتا تھا جسے قرآن نے تابوت سکینہ کے نام سے ذکر کیا۔ بنی اسرائیل جب جنگ کے لیے سفارا ہوتے، دشمن کے مد مقابل آ جاتے، پہلی دفعہ تو جب وہ دشمن کی شان و شوکت کو دیکھتے، ان کی طاقت کو دیکھتے، ان کے ساز و سامان کو دیکھتے، تو ان پر دہشت طاری ہو جاتی، وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے۔ پھر کیا کرتے؟ پھر وہ صندوق کو اپنے سامنے رکھتے، اس صندوق کو سامنے رکھ کر اس صندوق کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اس صندوق کے وسیلے سے جب دعا کرتے تو پھر رب ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتا، انہیں ثابت قدم بنا دیتا اور وہ فتح یاب ہو جاتا۔ اب قرآن کریم نے پھر اس بات کو ذکر فرمایا کہ صندوق میں کیا خاص بات؟ کیا لکڑی قیمتی تھی؟ ایسا نہیں۔ کیا بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا؟ یہ بات بھی نہیں۔ کیا اس میں ہیرے جواہرات تھے؟ یہ بات بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ اس صندوق میں اور کوئی شے نہیں، اس میں آل موسیٰ و ہارون کی باقی ماندہ چیزیں ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی آل، ہارون علیہ السلام کی آل، ان کا کچھ استعمال شدہ سامان اس صندوق میں ہے۔ اب اس صندوق کی برکت یہ ہو گئی ہے کہ جب لوگ اسے سامنے رکھ کر رب سے دعا کرتے ہیں تو رب ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، انہیں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اس صندوق کی برکت سے رب ان کے چھوٹے سے لشکر کو بڑے بڑے بادشاہوں پر فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اور مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اس صندوق کے اندر مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون میں موسیٰ علیہ السلام کے نالین کا ایک جوڑا، آپ کی عصا، آپ کا کرتا مبارک، اور آل ہارون کے چند پرانے کپڑوں کے جوڑے تھے۔ اب آل نبی کے بدن سے لگا ہوا کپڑا، قدم سے لگا ہوا نالین، ہاتھ میں پکڑا جانے والا عصا رب کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہے، اتنی عزت و شان والا ہے کہ اگر کوئی اس صندوق کو سامنے رکھ کر بڑی سے بڑی مشکل کے مقابلے میں رب سے مدد طلب کرے تو رب اسے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر اہل اسلام نے لکھا کہ یہ بات والے موسیٰ والے ہارون کی ہے، لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ جب نبی کی شان بڑھی، آپ کی نسبت سے اس امت کو تمام نسبتوں پر فضیلت، تمام امتوں پر فضیلت، اور آپ کی آل کو تمام انبیاء کے آل پر فضیلت۔ جب بنی اسرائیل کی عزت یہ ہے، ان کی برکت یہ ہے کہ ان کے استعمال شدہ اشیاء کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، رب دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، تو جو آل محمد کے صدقے سے مانگے پھر رب اسے کیسے رد فرمائے؟ جو ان کا دامن تام لے پھر وہ رب کی رحمت سے کیسے مایوس ہو؟ رب پھر اسے کیسے خالی لوٹائے؟ تو جب آل محمد کا صدقہ دے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے وسیلے سے دعا کی جائے گی، بزرگوں نے فرمایا وہ دعا پھر رد نہیں ہوگی۔ ہاں ایک صورتحال ہو سکتی ہے، انسان اپنی فطرت میں کمزور بھی ہے اور تھوڑا سا لالچی بھی ہے، حریص، وہ کسی بھی شے کو دیکھ کر بڑی جلدی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لپکتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ،
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کسی شے کو دیکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے کہ یہ مل جائے، وہ دعائیں مانگتا ہے، وہ کوششیں کرتا ہے، لیکن رب جانتا ہے کہ فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تو رب اسے نہیں دیتا۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کسی شے کو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس کبھی نہ آئے، میں اس حالت سے کبھی نہ گزروں، وہ اس سے بچنا چاہتا ہے، دور بھاگتا ہے، اس کے قریب ہی نہیں جاتا، لیکن رب فرماتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، تو رب اسے عطا فرما دیتا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت، اس کا حق یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ سادات کو، اہل بیت رسول کو ہم سید کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں۔ سارے بولے کیا کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں۔ سید کے معنی کیا ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کیا معنی ہے سید؟ سید کے معنی سردار کے ہیں۔ ہم اہل اسلام کا طریقہ یہ رہا، بلکہ اب بھی الحمدللہ یہی ہے کہ ایک جگہ پر 1000 بندہ بیٹھا ہو، ان 1000 بندوں میں فرق مراتب کے اعتبار سے کوئی امیر سے امیر تری کیوں نہ ہو، کوئی طاقتور کیوں نہ ہو، منصب والا کیوں نہ ہو، حسین و جمیل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس مجلس میں رسول اللہ کا کوئی بیٹا بیٹھا ہو تو پھر سردار وہی ہے، پھر اس سے آگے کوئی نہیں۔ اور ان کا حق یہ ہے کہ ان المودۃ فی القربى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی محبت دل میں بسا لو گے تو پھر نجات تمہارا مقدر ہوگی۔ اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ چونکہ آل رسول کی بات چل رہی ہے تو مجھے ولی کامل سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آیا۔ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بغداد کے مشہور پہلوان تھے، کوئی عالم نہیں تھے، کوئی صوفی نہیں تھے، کوئی بزرگ نہیں تھے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے والے طاقتور پہلوان، کشتی میں اتنے ماہر کہ دور دور تک کوئی آپ کا مد مقابل نہیں۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ بادشاہ نے انعام مقرر کر دیا کہ جو جنید کو ہرائے اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ اعلان کر دیا گیا، شہر شہر، قریہ قریہ، ملک ملک، لیکن جنید کے مد مقابل آنے کو کوئی تیار نہیں۔ حضرت جنید بغدادی خود اپنا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک دن دربانوں نے، محافظوں نے آ کر کہا کہ ایک بندہ آیا ہے اور جنید سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قد و قامت کچھ بھی نہیں، جنید تو بڑا تگڑا پہلوان اور ماہر کوئی پہلوان بھی نہیں لگتا، اپنی جسامت کے اعتبار سے اور جسمانی قوت کے اعتبار سے مقابلے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، لیکن ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ وہ جنید سے مقابلہ کرے گا۔ جب اس نوجوان نے بڑی ضد کی اور کہا کہ اگر تم مقابلہ نہیں کرواؤ گے تو پھر تمہارا اعلان جھوٹا ہے، تم کہتے ہو جنید کو کوئی نہیں ہرا سکتا، میں آیا ہوں مقابلے کے لیے۔ وقت طے پایا، پورا بغداد جو ہے وہ اس میدان میں امڑ آیا جہاں یہ مقابلہ ہونا تھا۔ بڑے عرصے بعد کسی نے جنید کو للکارا ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے پہلوانوں سے کبھی نہیں ڈرا، لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں سوچتا رہا کہ ایک کمزور سے انسان میں، ایک بظاہر عام سے نظر آنے والے شخص میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ مجھ سے مقابلہ کرنے چلا ہے۔ الغرض رات گزری، صبح میدان میں پہنچے، جم غفیر لگا ہوا، بادشاہ اور اس کے دائیں جانب حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوئے، انتظار ہوتا رہا، وہ نوجوان نہیں۔ لوگ کہنے لگے کہ کوئی دیوانہ تھا، بات کر کے چلا گیا۔ بادشاہ نے سارے شہر کو جمع کر لیا، ابھی شش و پنج میں تھے کہ کیا کریں، مقابلہ جنید کے نام کر دیا جائے، میلہ ختم کر دیا جائے۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ رکو، ٹھہرو، کوئی گھوڑا دور سے آتا نظر آ رہا ہے، شاید وہی ہو۔ جب قریب آئے تو دیکھا وہی نوجوان ہامتے کھامتے بڑا کمزور سا میدان میں آیا۔ جنید بھی میدان میں آئے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان میرے قریب آیا اور اس نے کہا کہ سن جنید، میں آل رسول ہوں، سید ہوں، تو نے میرے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، میری جسمانی حالت دیکھ، مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں، میں لڑنے نہیں آیا، ہاں میری کچھ مجبوریاں ہیں کہ رسول اللہ کی کچھ بیٹیاں تنگدستی کے عالم سے گزر رہی ہیں، اور میں نے سنا کہ تجھے ہرانے والے کو انعام پڑا دیا جائے گا۔ اس وقت چونکہ آل رسول کو مال کی ضرورت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تو ہار جا،
اس دنیا میں تو فتح نہیں ہوگی لیکن روز قیامت میں اپنے نانا سے تیرے سر پر فتح کی دستار بندواؤں گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بڑی پہلوانی کی تھی، بڑے بڑوں کو ہرایا تھا، لیکن نوجوان کی بات سن کر میں لرز گیا کہ رسول اللہ کا بیٹا اس حال میں میرے سامنے کھڑا ہے اور وہ مجھ سے گزارش کرتا ہے، میری حیثیت، میری اوقات، بس وہ ایک لمحہ تھا، دل کی کیفیت بدلی اور پھر ایک دو داؤ آزمانے کے بعد میں نیچے لیٹ گیا۔ وہ نوجوان میرے سینے پر چڑھ بیٹھا، لوگوں نے اس کے بابا کے نعرے لگائے، اسے کندھوں پر اٹھایا، مجھے قدموں تلے رونتے ہوئے چلے گئے۔ میں اپنے دل میں مطمئن تھا کہ اس دنیا میں فتح ہو نہ ہو، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے قیامت میں جو دستار بندی ہے نا، یہ وہ در ہے جنہوں نے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا۔ جنید سے تو معاہدہ ہو چکا ہے کہ اس کے سر پر فتح کی دستار بندی جائے گی، پھر جنید کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ پہلے تو میرا بڑا پروٹوکول ہوتا تھا، لیکن ہارنے کے بعد میں بالکل تنہا رہ گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ رات سویا تو قسمت جاگی، خواب میں نے دیکھا کہ مدینے کی طرف سے نور کی گھٹائیں آ رہی، رب کی رحمت چماچم میرے گھر کی دہلیز میں برس رہی ہے، نظروں سے حجاب ہٹ گئے۔ میں نے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سن جنید، میرے بیٹے کسی کا حق زیادہ دیر تک نہیں رکھتے، آخرت کو آخرت میں دیکھ لیں گے، لیکن میں اس وقت دنیا میں ہی تیرے سر پر فتح کی دستار باندھے جا رہا ہوں۔ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دستار باندھی۔ یہاں جنید نے خواب دیکھا اور اس وقت روئے زمین پر موجود کئی اولیاء نے یہ خواب دیکھا، ساتھ میں اس وقت کے بادشاہ نے بھی یہ خواب دیکھا۔ جنید جاگے تو نصیب بھی جاگ گئے تھے، سر پر رسول اللہ کے ہاتھ سے دستار بندی ہوئی موجود تھی، اور اس کے بعد پھر وہ جنید بغدادی بن گیا کہ لاکھوں لوگ جس کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے ولی بنے۔ عمل کیا تھا؟ اس پورے واقعے میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنید بغدادی کا اس مقام پر پہنچنے کے لیے عمل کیا ہے؟ کیا سالہ سال سجدے میں پڑے رہے؟ کیا رات رات بھر مصلے پر کڑے رہے؟ کیا عبادت و ریاضت میں مشغول رہے؟ کیا صدقہ و خیرات بڑی کثرت سے کی؟ کوئی عمل پلے نہیں۔ اگر عمل کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے اولاد کی محبت میں اپنی ذات کو، اپنے نفس کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے گرایا تو رب نے مقام بلند کر دیا۔ تو اس دنیا میں اگر کوئی بلند ہونا چاہتا ہے نا تو وہ اس در پر گر جائے، اور جو اس در پر گر گیا رب اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بلند و بالا کر دے گا۔ اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا خوب بات کہی، فرمایا ما ان مدحت مقالۃ محمدی، حسان کی کیا مجال کہ وہ اپنے کلام سے رسول اللہ کی شان بلند کرے، میں یہ کہتا ہوں کہ میری کیا اوقات کہ میں رسول اللہ کے آل کی شان بیان کر سکوں، ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، ہم تو فقط اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے ذکر کی وجہ سے ہم بلند ہو جائیں۔ اور اس کا ایک عملی نمونہ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ ذکر لوگوں کو کیسے بلند کرتا ہے، میں سمجھاؤں آپ کو۔ آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، الحمدللہ صورت میں بھی مجھ سے سارے ہی خوبصورت ہیں، کردار اور عمل میں بھی مجھ سے سارے اچھے ہی ہوں گے الحمدللہ، مال و دولت میں بھی مجھ سے اچھے ہوں گے، میرا دامن تو خالی ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں اس منبر پر بیٹھا ہوں، کمال کیا ہے؟ کوئی کمال نہیں، صرف اللہ کے رسول اور آل رسول کی بات کرتا ہوں، رسول اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں بلند کر دیتا ہے۔ آخرت تو آخرت میں دیکھیں گے، رب نے تو دنیا میں ہی لوگوں کو بلند کر دیا، بڑے بڑے لوگ۔ میں ابھی قبلہ شاہ صاحب نے بات کہی کہ مصلی پر کھڑا ہونا یہ بڑا اعزاز ہے، یہ اعزاز بھی اسی وجہ سے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے، رسول اللہ کے آل سے محبت کرتا ہے، رب اسے ہی ایسا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مقام پھر کیسا ہوتا ہے؟ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں جو تانا لگتا ہے وہ بریگیڈ ہے، بریگیڈ تانا یہ، بریگیڈ تانے کے افسران کچھ شاہ صاحب کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے، کچھ میری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں گاؤں کا رہنے والا چھوٹا سا آدمی، لیکن ذکر مصطفیٰ و ذکر آل رسول نے اتنا بلند کر دیا کہ بڑے بڑے افسر بھی ہم سے جھک کر ملتے ہیں۔ کمال اور کوئی نہیں، کمال رسول اللہ اور آل رسول سے محبت ہے۔ تو اگر ہم نجات چاہتے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ بلکہ ہمیں درس دیتا ہے
کہ رسول اللہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے اور بارگاہ رسالت میں مقبولیت پانے کے لیے رسول اللہ کی آل سے محبت کیجیے، اولاد سے محبت کیجیے۔ اور میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ بدنصیبی ہوگی ہماری کہ رسول اللہ کا کوئی اولاد، کوئی بیٹا ہمارے سامنے آ کر اپنی کوئی ضرورت بیان کرے، کوئی سید آ کر آپ جیسے اور مجھ جیسے کسی نکمے سے کوئی سوال کرے، یہ بدنصیبی ہوگی۔ اگر کل بروز قیامت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو، سوال کر لیا تو، پڑوسی کا تو حق ہے نا، اور سادات بھی ہمارے انہی محلوں میں بستے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں، بلکہ حق ان کا ہم پر ہے کہ ہم انہیں تحفے تحائف کی صورت میں دیں، اور دینے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آ کر کہیں، وہ نہ آئے۔